السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وقت کی نزاکت بھی دامنگیر ہے۔ آج عرس اعلیٰ حضرت یعنی مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 105واں عرس مبارک آج رواں دواں ہے، جو بریلی شریف میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ کے ایک نیک بندے یعنی ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور ہم سب یہاں پر حاضر ہیں۔ تو معزز سامعین و خواتین اسلام، کچھ دیر میں آپ کے روبرو چند معروضات پیش کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آج کے اس دور میں مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کئی ساری بلا وجہ کی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، اور یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اعلیٰ حضرت کی محبت کو ختم کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے چاہتا ہوں میں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلیل و رسوا فرما دیتا ہوں۔ بیدک الخیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر خوبی ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو اس کی شان کے مطابق چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر۔ تو معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ کرم فرماتا ہے، وہ نوازشیں فرماتا ہے، انعام و اکرام سے اس طریقے سے نوازتا ہے کہ جس کے تعلق سے عقل انسانی حیران ہو جاتا ہے۔ لوگ آج پریشان ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے آخر کتنے لوگ ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پھر اس کے علاوہ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے UK ہو، چاہے دنیا کا جو بھی ملک ہو، جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں۔ 25 صفر کو ان کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، کہیں پر درود کی محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں پر جو ہے قرآن خوانیوں کی محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں پر تذکرے کیے جا رہے ہیں، کہیں پر خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ ہر جگہ ان کے نام کا چرچا ہے، ہر جگہ ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے آخر ہوا؟ تو تمام علماء اہل سنت نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ انعام رب رسول نے انہیں دیا ہے، یہ انعام اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے عظمت مصطفیٰ پر پہرا دیا ہے،
انہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی اس انداز میں حفاظت کی کہ جس طرف لوگ دبے ہوئے تھے، لوگ پریشان تھے، لوگ سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ ان بدبختوں کو کس طریقے سے جواب دیں جو گستاخ رسول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں، حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر سوالات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ کہنے پر سوالات کر رہے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کے جو دشمن ہیں ان کو جس نے جواب دیا، ان کے سامنے جو وقت کے مضبوط ترین پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، اس شخصیت کا نام امام اہل سنت ہے، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے، جنہوں نے ہر طرف سے باطل کے تمام واروں کو اپنے اوپر لیا اور عظمت مصطفیٰ کا وہ چرچا کیا، وہ جوابات عطا فرمایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ عقل انسانی حیران ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جو قرآن سے جنہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے، احادیث کریمہ سے دلائل کے انبار لگا دیے، ہر طریقے سے بات واضح کر دی کہ عشق رسول اصل میں یہی عشق رسول ہی در اصل ایمان۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ ایسا کیوں؟ تو میں سیدھی سادی ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، واقعی اگر تم یہ کہہ رہے ہو، ہماری خود یہی خواہش ہے کہ امت مسلمہ ایک ہو جائے، دلی خواہش ہے کہ امت مسلمہ ایک ہو جائے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ لوگ الزام ہم پر لگاتے ہیں، الزام اہل سنت و جماعت پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ہم نے اختلاف نہیں ڈالا، ہم نے تو اختلاف کو ظاہر کیا ہے، سامنے لایا ہے کہ کس طریقے سے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، اسلامی لبادہ پہنے ہوئے، اسلامی لباس پہنا ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں گستاخیاں ان کی بند نہیں ہوتی۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پہچانو، انہیں سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھ سکتے وہ تو تم خود ان سے دور رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ایمان سلامت ہوگا تو قبر کی منزل بھی آسانی سے گزرے گی، میدان محشر بھی آسانی سے گزرے گا، حساب میں بھی آسانی ہوگی، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوگا، جنت میں بھی داخل ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ آگے فرماتے اللہ حضرت، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور مزید فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ معزز سامعین کرام، ہم غور تو کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے عشق رسول کے تعلق سے وہ محنتیں اور مشقتیں کی کہ جنہوں نے جو ہے عشق رسول کی حقیقت سے ہم تمام لوگوں کو آشنا کر، جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی ہے۔ اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کریں تو پھر کس کا تذکرہ؟ پوری تاریخ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سن 1856 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اسلامی اعتبار سے مہینہ 10 شوال المکرم، 1856 ہجری جون کا مہینہ آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر وہاں سے لے کر 1921 میں آپ کا انتقال، 1921 میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال کی تاریخ کیا تھی؟ انتقال کی تاریخ صفر کی 25ویں تاریخ، بعد نماز ظہر آپ کا انتقال ہوا، کہ جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ 2:30 سے 2:40 کے بیچ کا وہ وقت تھا کہ جب آپ انتقال کر گئے اور اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ گئے۔ اتنی جو مدت گزری 1856 سے لے کر 1921 تک،
آپ کے تعلق سے ملتا ہے۔ 4 سال کی چھوٹی سی عمر، 4 سال کی، قرآن مجید کا ناظرہ کمپلیٹ ہے۔ 6 سال کی چھوٹی سی عمر، میلاد النبی کے مضمون پر 2 گھنٹے تک دلیلوں کی روشنی میں علماء کے سامنے، علماء کی پوری جماعت کے سامنے 2 گھنٹے تک تقریر۔ 13 سال کی چھوٹی سی عمر میں آپ جو ہے مفتی بن گئے، تحصیل علم سے فراغت حاصل ہوئی۔ 14 سال کی چھوٹی سی عمر میں دارالافتاء پر آپ جو ہے رونق افروز ہوئے اور پہلا فتویٰ دیا۔ اب اندازہ لگائیں، آج کل ہم دیکھیں تو 14 سال کے بچے کو ابھی طہارت کے مسئلے نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، 2-4 صورتیں ڈھنگ کی یاد نہیں ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اتنی چھوٹی عمر میں جو اللہ عز و جل نے آپ پر کرم کیا ہے، جو علوم عطا فرمایا، آپ کے علوم کے تعلق سے ملتا ہے۔ مختلف علماء کرام کے اقوال ہیں، بعض نے کہا 50 سے زیادہ علوم پر آپ ماہر، بعض نے کہا 70 سے زیادہ علوم پر ماہر، اور بعض نے کہا 150 علوم سے زائد علوم پر آپ ماہر۔ صرف لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ اس میں کمال درجے کی مہارت تھی، کمال درجے کی مہارت۔ اور ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول کہ آپ کا عشق رسول میں لکھے جانے والے نعتوں کا گلدستہ جس کا نام حدائق بخشش ہے، ہر شعر پڑھ کر دیکھ لیں، عشق کی اس میں جو ایک الگ ہی چمک نظر آئے گی، ایک الگ ہی علم کا سمندر نظر آئے گا کہ کس انداز میں انہوں نے اس نعتوں کو لکھا ہے، پڑھنے والے بے خود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جسے آتا ہے نہیں آتا ہے، جب بھی پڑھا جاتا ہے عاشق جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ کیا سلام ہے، کیا اشعار ہے، کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ تو معزز سامنے کرام، وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں نے بیان کو ختم کروں، چاہتا تو یہ تھا کہ اور مزید آپ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن وقت اور مجھے گنجائش نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں میں پھر سے جو ہے اس مضمون پر چند معروضات پیش کر آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی عقیدت عطا فرما، اور تمام بزرگان دین کا ادب و احترام کرنا ہم سب کو نصیب فرما، اور بد مذہبوں سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان دیجیے، اذان دیجیے، ٹائم